خوب آپ اگر جس ملک میں بھی رہتے ہو اس ملک کے قوانین کا ملحوظ رکھو اور قانون شکنی نہ کرو، آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، کوئی غزن، کوئی جرمانہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی مملکت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر اللہ کی مملکت میں اللہ کے قوانین نہ توڑو، ان کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ کی مملکت میں ذرا برابر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانیاں ساری یہاں سے خریدتے ہو، مشکلات۔ اب آپ توجہ کریں کہ انسان زمین کا حشر کیا کر رہا ہے۔ اگر یہ زمین کی ترکیب ہے اندرونی، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر انسان کی خیانت، انسان دانشوروں کی خیانت، علماء کی خیانت، میڈیا کی خیانت، یونیورسٹیوں کی خیانت یہاں سے آ کر کھل کے برملا ہو جاتی ہے۔ انسانیت دشمنی ان کی یہاں سے برملا ہو جاتی ہے کہ ابھی انسان جو کچھ کر رہا ہے، مثلا زمین سے تیل نکال رہا ہے، اب یہ تیل پیٹرولیم جو زمین کے نیچے بنا ہے، یہ زمین کے اسی اللہ کے قانون کے مطابق یہ عمل زمین میں ہو رہا ہے۔ اور گیس انسان نکال رہا ہے، معدنیات نکال رہا ہے، کتنے کتنے گڑے بڑے زمین کے اندر انسان نے ایجاد کر دیے ہیں، اور اس کا نتیجہ ابھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی یہ جو زمین کی ترکیب ہے، مثلا آپ اپنے گھر کے نیچے گڑھا کھودیں، جب بھی کوئی چیز ضرورت ہو، مٹی ضرورت ہو، گھر کے نیچے چند میٹر گڑھا کھود کے مٹی نکال کے اپنی ضرورت پوری کریں، پھر کسی اور کو ضرورت ہے پھر گڑھا کھودتے جائیں، آخرکار نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ گھر ہی آپ کا دھنس جائے گا اس کے اندر۔ اور یہ کام ابھی زمین پہ ہو رہا ہے۔ انسان کو اس طرح زمین کے اوپر تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ زمین کو ناقابل سکونت بنا رہا ہے، قوانین الہیہ کی خلاف ورزی کر کے، توڑ کے ان کے خلاف، چونکہ انسان میں یہ طغیان ہے، انسان میں ارادہ ہے، اختیار ہے، مرضی ہے، اور اپنی مرضی سے ان قوانین کے خلاف ورزی کر سکتا ہے، یہ انسان کے لیے اجازت رکھی گئی ہے، اور اس اختیار سے یہی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ خب اب سائنس جس نے تیل نکال کے دیا ہے، اب یہ بھی تو بتائے کہ جب یہ تیل کے ذخیرے سارے نکل آئیں گے باہر، تو نیچے جہاں یہ تیل تھا، آپ یہاں ٹینک بنائیں اور اس ٹینک میں پانی سے بھریں اس کو، اور پھر اس ٹینک کو پانی سے خالی کریں، تو بعد میں جا کے ٹینک کا دیکھیں حال، تو ٹینک خلا ہے، وہاں ہوا ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں تو نہیں ہے کہ زمین کے اندر جتنا تیل آپ نکال رہے ہیں اتنا اور بن رہا ہے، جتنے لوہا پتھر آپ نکال رہے ہیں اتنا مزید بن رہا ہے، نا، مزید بن نہیں رہا کچھ بھی۔ جو آپ نے خلا پیدا کر دیا وہ خلا ہی رہے گا ابھی، بلکہ وہاں انرجی آ جائے گی، وہاں پر گیس آ جائے گی، وہاں دوسری کوئی زمین کی شاید سرایت کر کے گھسائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین مختلف حصوں سے زخمی ہو جائے گی، شدید زخمی، اتنی زخمی کہ ان زخموں سے نڈھال ہو جائے گی، اور نڈھال ہو کر زمین دھنس جائے گی، جس طرح دہز الارض کے بارے میں ہے نا کہ زمین دھنس جائے گی اندر۔ یہ دھنسنے کا عمل یہیں سے شروع ہوگا جو انسان ایجاد کر رہا ہے۔ اگر یعنی دوسرے لفظوں میں انسان اپنی قیامت نزدیک کر رہا ہے، زمین کے دھنسنے کے مواقع میں جلدی کر رہا ہے۔ اگر یہ نہ کرے یہ کام تو قیامت اس کی دور ہوتی جا رہی ہے، قیامت ٹلتی جا رہی ہے، اجل انسان کی ٹلتی جا رہی ہے، موت انسان کی۔ لیکن جس عمل میں لگا ہوا ہے اس وقت اپنی، یعنی یہی نسل، یہ نسل انسانیت کی سب سے بڑی دشمن نسل ہے جو اس وقت زمین کے اوپر موجود ہے، سب سے بڑی دشمن نسل ہے انسانیت کی، کہ اس نے انسانی، یہ قیامت تک کے لیے ہے زمین، 1-2 سال کے لیے، 1-2 نسلوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے۔ لہٰذا اس کو محفوظ رکھنا یہ انسان کا پہلا فریضہ ہے، اس کو تباہ کرنا انسان نے اپنی ذمہ داری بنا لیا ہے۔ خوب تباہ کر کے اب نتائج دیکھ رہے ہیں کہ ان قوانین کو کس طرح سے پائمال کر کے انسان نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں۔ جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ مملکت میں جب انسان، مملکت اللہ میں جب قانون توڑتا ہے تو نہ قانون کا نقصان ہوتا ہے نہ مملکت کا نقصان ہے، نقصان سارا انسان کو ہے، انسان اپنے لیے یہ ساری مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔
زمین جو اللہ نے بنائی ہے، جس ترکیب کے ساتھ بنائی ہے، یہ پہاڑ رہنے چاہیے، یہ دریا رہنے چاہیے، سمندر رہنے چاہیے، یہ برفانی قطب برفانی ہی رہنے چاہیے، منجمد رہنے چاہیے. اسی طرح اس کے گرم علاقے گرم رہنے چاہیے، اس کے ٹھنڈے علاقے ٹھنڈے رہنے چاہیے. اس کے باہر جو فضا ہے، وہ فضا جس چیز سے گھری ہوئی ہے، لپٹی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر ارد گرد وہ فلٹر رہنا چاہیے، وہ حصار رہنا چاہیے، تاکہ زمین انسان کی سکونت کے لیے مہیا رہے، تیار رہے، مہد رہے اور مماہد رہے زمین انسان کے لیے. دوسری طرف سے اللہ نے انسان کے لیے ضوابط بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں. ان سارے قوانین کو چھوڑ دیں. اب آئیں آپ دیکھیں مثلا زمین کی تدبیر میں توحیدی زندگی اگر انسان کی ہو، ایمان ہو انسان کا، اور خدا کو انسان دیکھ سکتا ہے، اسی زمین پہ دیکھ سکتا ہے، اسی زمین کے نظام میں اور صبح و شام میں دیکھ سکتا ہے انسان کہ یہ جو تدبیر ہے زمین کی، قانون ہے زمین کا اور نظام ہے زمین کا، کتنا احسن خداوند تبارک و تعالیٰ نے تشکیل دیا ہے. اور اس میں جب خلل آتا ہے اور انسان جب اپنے لیے مشکل کھڑی، مثلا جس ٹہنی پہ انسان بیٹھا ہوا ہے، ایک قدیم مثال ہے حماقت کی کہ جس ٹہنی پہ انسان درخت کی ٹہنی پہ بیٹھا ہوتا ہے اسی کو پیچھے سے کاٹ دے. یہ لطیفہ بھی ہے نا کہ ایک انسان درخت کی ٹہنی پہ بیٹھ کے اس کو پیچھے سے کاٹ رہا تھا، وہاں سے شیطان کا گزر ہوا، ابلیس کا، اور اس نے اسے بتایا کہ یہ تو جو حرکت کر رہا ہے حماقت، یہ تیری اپنی ہے، یہ میں نے نہیں تجھے اکسایا. جو کام تو کر رہا ہے اس کا نتیجہ تجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے، تو گرے گا، مرے گا، زخمی ہوگا، تیری کھوپڑی ٹوٹے گی، تو لعنت بعد میں شیطان پہ کرے گا، جبکہ شیطان کا اس میں ذرا برابر کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ تیرا اپنا کام ہے سارا. خوب اسی طرح ایک انسان اگر شاخ ٹہنی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس ٹہنی کو پیچھے سے کاٹ رہا ہے، اور ٹہنی کو جب کاٹتا ہے وہ ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، انسان سمیت نیچے آنا ہے اس نے. یہ قانون ہے طبیعت کا، یہ اللہ نے قانون بنایا زمین کا، جاذبہ قانون ہے. ٹوٹی ہوئی یا اس ٹہنی پہ جس پہ انسان نے سہارا لیا ہوا اس کو پیچھے سے کاٹنا، یہ انسان ہی کی موت کا قانون ہے، اللہ نے بنایا ہے. اب جب ٹہنی کاٹ دی اور گر رہا ہے، اب یہاں دعا شروع کر دی، مناجات شروع کر دی، یا اللہ یا اللہ، 100 دفعہ یہ پڑھ، 1000 دفعہ وہ پڑھ، 1,00,000 دفعہ وہ پڑھ. اب اللہ نے تجھے بچانا ہے اس گرتی ٹہنی سے. یہ توقع رکھنا تیرا کہ اب مجھے اللہ بچائے، یعنی اللہ اپنا قانون توڑ دے تیرے لیے آ کر. قانون تھا نا ایک کہ یہ ٹہنی ہے، اس کے نیچے زمین ہے، زمین میں کشش ہے، ٹہنی ایک سہارا ہے، تو ایک انسان ہے، تیرے اندر شعور ہے، تیرے اندر عقل ہے، تجھے اس قانون کا پتہ ہے، تجھے اپنی زندگی کا پتہ ہے، یہ سب کچھ تجھے تعلیم دے دیا گیا. اب اس کے بعد پھر آ کر تو ٹہنی کاٹ کے اب دعا کا سہارا لے رہا ہے. اب اللہ کی طرف رجوع کرو. آپ خوب اللہ کی طرف رجوع کس لیے کرے کہ خدا قانون بدل کے یہ کہے کہ ٹوٹی ہوئی اور کٹی ہوئی ٹہنیاں بھی انسان کو جھولے دیں، پینگ بنا دیں تیرے لیے اللہ اس کو. تو یہ تو قانون ہے اللہ کا کہ موت کا یہ سبب ہے. تو نے خود موت کا سبب انتخاب کیا ہے، چنا ہے تو نے. جب تو نے چن لیا ہے موت کا سبب، تجھے مرنا ہے. ابھی یہ قانون ہے اللہ کا، اور قانون خدا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کا قانون ختم نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں تیرے لیے. تو نیک آدمی ہے اور احمق، یا تو برا آدمی ہے اور احمق.